السلام علیکم، میرا نام نیشا راؤ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نیشا راؤ پوڈکاسٹ، اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں میری فیورٹ بھی ہیں، میں ان کے کام دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ آج میرے کہنے پر میرے پوڈکاسٹ میں آئی ہیں، ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام نشا، کیا حال ہے آپ میں کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ میرے پوڈکاسٹ میں آئی ہیں، بہت اچھا لگا میم۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کے ویورز کو کہ میں ہوں کون۔ بائی پروفیشن میں ڈینٹل سرجن ہوں، اینڈ آئی ڈیڈ مائی گریجویشن فرام لاہور، اور اس کے بعد کراچی آ گئے۔ جیسے سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ہماری بھی شادی ہو کے ہم یہاں آ گئے۔ یہاں آئے تو سیاست کو جوائن کیا، اور اس دور میں کراچی کی پالیٹکس میں اگر آپ نے آنا ہے تو ایم کیو ایم ایک دم سے آپ کے ذہن میں آتی تھی۔ اور ایم کیو ایم کی جو سب سے اچھی چیز تھی، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو یہ فوکس کرتے تھے، اور ان کا جو سلیکشن کرائٹیریا تھا بڑا اسٹرکٹ تھا۔ ہم اور آپ لوگ جو ہیں اسمبلیوں میں یہ بھجوا دیتے تھے۔ میں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ میری جو پہلی سلیکشن ہوئی تھی ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی، اور اس کے بعد پھر یہ سفر رکا نہیں، پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ آج الحمدللہ میں ممبر پروونشل اسمبلی ہوں، اور اپنی ڈینٹسٹری بھی چل رہی ہے، سیاست بھی چل رہی ہے، اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ بٹھایا ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کر سکوں۔ اچھا میم، سیاست میں آنے کا خود سے شروع سے پلان تھا یا اچانک ہی سیاست میں آ گئی؟ یہ اس کا ڈائریکٹ جواب دوں یا کچھ اور؟ نہیں بالکل، ہاں۔ کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے نا، تو اس وقت آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ سیاست میں دیکھیے، میں اس لیے آئی تھی کہ اس دور میں یہ بات ہوتی تھی کہ، بلکہ آج کل بھی کہتے ہیں کہ جی سیاست دان بہت برے ہیں، سیاست اچھی نہیں ہے، یہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو سیاست دان ٹھیک نہیں لگ رہے، میرا یہ ماننا ہے، اگر آپ کو ان کے فیصلے ٹھیک نہیں لگ رہے تو وہ کوئی چاند سے نہیں آ رہے، وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ آپ خود سیاست میں آ جائیں، کوئی قدغن تو نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ اس وقت ہم یہی سوچتے تھے کہ ایک میٹرک پاس بندہ وہ جا کے ایوان میں وہ آپ کے قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ میں تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا ساری جو اپنا آپ کا فیوچر ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دے دیں جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو پھر سیاست کی لوگوں کے ساتھ ملی، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا، اور ایم کیو ایم نے صرف یہ نہیں کہ آپ کو اسمبلی کا حصہ، وہ آپ کی گرومنگ کرتے تھے پراپر، آپ کو بولنا کیسے ہے، آپ نے کس طرح سے چیزوں کو گیسپ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائیں۔ اور پھر جب ہم نیشنل اسمبلی میں گئے تو وہ پھر وہاں ہم نے ڈیلیور بھی کیا عوام کے پاس، عوام کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنا وہ نشہ ہے کہ وہ اب ہم چھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ نہیں چھوڑ سکتے۔ سکتے۔ اچھا میم، آپ نے بتایا کہ آپ نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں نیشنل اسمبلی میں جب آپ ممبر تھیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے آپ کے ایکسپیرینس جو ایشوز ہوئے یا ایکسپیرینس تھے وہ بتائیے۔ دیکھیے، نیشنل اسمبلی اور ایک خاتون کا نیشنل اسمبلی میں جانا بڑا مشکل سفر ہے۔ اس سفر تک، مطلب ابھی جس جگہ میں بیٹھی ہوں یہاں تک آنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ خواتین کو اصل میں ہماری ایک مین میڈ سوسائٹی میں خواتین کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے۔ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواتین کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ اگر آپ گھر کو دیکھیں تو گھر کو مینج ایک خاتون کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ گھر میں نہ ہو تو گھر میں آپ کا کچن نہیں چل سکتا، اور جب وہ باہر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے تو خاتون اگر دیکھیں تو وہ بہت اچھا مینج کرتی ہے۔ جب ہم وہاں گئے اور خاص طور پہ ہم ریزرو سیٹ پہ تھے، تو جو جنرل سیٹ پہ لوگ ہوتے تھے وہ آپ کو بڑی ان کی عجیب سی نگاہ سے وہ آپ کو دیکھتے تھے۔ خیر ہمیں، چونکہ میرے فادر ایک فوجی ہیں، تو ہم نے فوجیوں نے تو یہ سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی۔ میں نے محنت کی وہاں، لیجسلیشن، کالنگ اٹینشن، کویسچنز، جو ایک
بزنس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں تو 90% جو بزنس ہے نیشنل اسمبلی کا وہ خواتین چلاتی ہیں۔ اور پھر آپ جب خواتین کی بات کریں تو وہ نہ تو ان کو کسی اچھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجتے ہیں، نہ کوئی ایسی جو اچھے جو جہاں ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہوتی ہیں، نہ خواتین کو وہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی ہمارا سفر جو ہے ختم نہیں ہوا، ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ جس میں آپ دیکھیے گا کہ خواتین کو، جیسے کہ ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، وہاں جب ہم نے کام کیا 5 سال کے بعد خواتین جو ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہوتی ہیں وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک ہم نے لا بھی بنا دیا کہ 5% ہر پولیٹیکل پارٹی خواتین کو جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ کرائے۔ اب چونکہ ہم پاکستانی قوم ہے تو ہمیں شارٹ کٹس بڑے اچھے آتے ہیں، وی آر ویری انٹیلیجنٹ، تو ہم نے وہ 5% کا یہ کیا ہے کہ ایسے جگہوں سے ہم ان کو کانٹیسٹ کراتے ہیں جہاں سے ہم نے جیتنا ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنا وہ کوٹا بھی کمپلیٹ کر لیا، اور یہ خواتین، اس سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی خاتون کو ڈسکریج کر دیا ہے، آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی ہے لیکن آپ یو آر ناٹ امپاورنگ اے وومن۔ تو یہ اس چیز سے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پروونشل اسمبلی میں آئے، یہاں بھی یہی حال ہے کہ خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ریزرو سیٹ پہ آئی ہے۔ دیکھیے ریزرو سیٹ پہ آنے کا بھی سفر ہے، ہر خاتون کو نہیں مل جاتی ہے سیٹ، اور الحمدللہ میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی کہ وہاں کوئی فیملی پراکسی نہیں ہے۔ آپ نے کام کیا ہے، آپ ایک اچھی ورکر ہیں، آپ کو پارٹی آگے پروموٹ کرے گی۔ اگر آپ نہیں کام کریں تو ٹھیک ہے، یو ول بی اے ممبر آف دیٹ پارٹی، لیکن آپ کو پھر کچھ ملے گا نہیں نا۔ تو ہم نے محنت کی ہے، دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھا، اور کوشش کی کہ کام کریں۔ اچھا میم، آپ اپنی فیملی میں پہلی ممبر تھی جس نے سیاست کو جوائن کیا، یا آپ کی فیملی میں اور بھی لوگ ہیں؟ اور پھر آپ نے ایم کیو ایم کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ اتنی پارٹیز تھی کراچی کے اندر۔ میں پہلی خاتون ہوں اپنے خاندان کی جو کہ پالیٹکس میں آئی ہے، اور میرے خیال میں میرے بعد بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ پالیٹکس میں آئیں۔ جیسے آپ ایم- عورت تھی، آپ کے اور بھی فیملی کے بہن بھائی ہوں گے، جی ریلیٹیوز ہوں گے، انہوں نے منع نہیں کیا کہ ایک لڑکی کا پارٹی میں جانا اور سیاست میں جانا ہمارے پاکستان کے اندر کچھ معیوب سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے، بس مجھے یہ تھا کہ جب میں نے ایم کیو ایم جوائن کی تھی تو میری فیملی کو پتہ بھی نہیں تھا، نہ میرے سسرال کو نہ میرے میکے کو پتہ تھا، اور میرے ہسبینڈ کو صرف پتہ تھا۔ تو ایکسپیرینس شیئر کریں۔ بس وہ یہ تھا کہ اس وقت اس دور میں دماغ پہ ایک سوار تھا کہ بس یہ کام کرنا ہے، اور جس طرح سے ایم کے ایم میں ہمیں سوشل ورک کروایا جاتا تھا، ہم نے وہاں ایک ورکشاپ میں نے لانچ کی تھی پڑھو سے، تو خواتین کو وہاں ہم بیٹھ کے ان کی پرسنالٹی گرومنگ کرتے تھے، اور مجھے شوق بھی تھا اس چیز کا، لیکچرز جھاڑنے کا ویسے شوق تھا، تو وہ ہم اپنا وہ شوق وہاں پورا کرتے تھے۔ تو اس میں میرے فادر کو اس دن پتہ چلا جس دن میں نیشنل اسمبلی کی ممبر اناؤنس ہوئی۔ سندھ میں خواتین کے جو فلاح و بہبود پہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی جماعت کا کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں میں سندھ کی بات کرتی ہوں، اور خواتین جتنی سندھ کی خواتین جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، میرا خیال میں پورے پاکستان کی خواتین ایک طرف اور سندھ کی خواتین ایک طرف ہے۔ آپ انٹیریئر سندھ کو دیکھیے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کی آپ امبرائڈری آپ دیکھ لیجیے، پوری دنیا بھر میں وہ لوگ اس کو جو ہے سیل کرتے ہیں، لیکن جب آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو رزلٹ ہے زیرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں وڈیرہ شاہی اتنی زیادہ ہے کہ خواتین کو آگے گرو ہی نہیں ہونے دیتے، لیکن میری پارٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایم کے ایم جو ہے اس کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہے، خواتین کو لے کے آئے، خواتین کو امپاور کرنے کی سوچتے ہیں، انہوں نے پراپر میکانزم بنایا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ خواتین کو امپاورمنٹ انکم سپورٹ کے لیے ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کو، اگر آپ نے خواتین کو اکنامکلی سپورٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس پروگرام کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھیج دیتے۔
ہم نے اپنی پارٹی کے لیول پہ یہ بات کہی ہے، اور میں نے بلکہ ابھی لاسٹ جو میرا بجٹ اسپیچ تھی اس میں بھی یہ میں نے بات کی ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. خواتین کو ہم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو رائٹ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے. یہاں تک کہ ایجوکیشن میں ان کو رائٹ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، کون سا سبجیکٹ نہیں پڑھنا چاہتے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. مجھے پینٹنگ کا شوق تھا، مجھے جانا تھا کسی اور جگہ پہ. اور مائی فادر واز سو اسٹرکٹ، ہی سیڈ کہ نہیں، آپ کو ڈینٹسٹری ہی کا یہ ڈاکٹر بننا ہے. اور انہوں نے میرا ایڈمیشن کرایا. میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کرنے کے بعد ایڈمیشن ہو گیا. میں روئی پیٹی کہ مجھے این سی اے میں ڈالنا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کارٹون بناؤ گی جا کے. تو آپ نے ایم بی بی ایس لاہور سے کیا ہے؟ آئی ڈیڈ مائی بی ڈی ایس فرام لاہور. ڈینٹسٹری میں نے کی، اور ڈینٹسٹری اس لیے سلیکٹ کر لی. وہ تو پھر میں نے فادر کے ساتھ جب نیگوسیشن کی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایم بی بی ایس تو میں کب نہیں کروں گی، میں پھر بی ڈی ایس کر لوں گی. اس میں بھی تھوڑا اسٹیٹک سینس تھا کہ آپ نے کنسٹرکٹ کرنی ہے چیزیں، دانتوں کو خوبصورت بنانا ہے، آپ کی اسمائل خوبصورت. تو وہ تھوڑی سی مجھے انٹرسٹ تھا، وہ پھر ہم نے کر لیا. لیکن دیکھیں میرے جیسی کتنی خواتین ہوں گی جو کہ اب اس میں سے بھی دلچسپی نکالی. بہت سی خواتین کو آپ ان کو زبردستی ایجوکیشن وہ کرواتے ہیں اور وہ نہیں کرتی. آپ تو یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو ہائر ایجوکیشن میں خواتین کو بھیجنا بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. دنیا چینج ہو گئی ہے، لیکن ہماری پاکستانی عورت آج بھی اسی طرح سے پس رہی ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چل جائے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں آپ کے پاکستان میں. آپ نیشنلی دیکھ لیجئے، آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں، پھر آپ اپنے فیڈرل لیول پہ دیکھیں، پھر آپ پروونشل لیول پہ دیکھیں. سندھ میں تو آپ کو کہیں بھی کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوئی خاتون نہیں نظر آئے گی. آپ اسلام آباد چلے جائیں، کتنی خواتین ہیں جو کہ آپ کو ہیڈ نظر آئیں گی. ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایک مین میڈ سوسائٹی نے وہ چیز جو ہے وہ اس کو ختم. اسی لیے پھر اس طرح کی تحریکیں جنم لیتی ہیں. وہ جو میرا جسم میری مرضی، میں اس کے بہت خلاف ہوں، لیکن پھر اس طرح کی تحریکیں ریبیلیس تحریکیں پھر اچھا، آنا میں شروع. آپ کی بات کو ٹرمپ کر رہی ہوں. آپ نے بولا کہ میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ. آپ میرا جسم میری مرضی سے کیا وہ آپ کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ دیکھیں میرا میں اس جسم کے بہت اگینسٹ ہوں. میں اس کے اگینسٹ ہوں. دیکھیں کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں اگینسٹ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کا جو سلوگن ہے وہ ہماری معاشرتی اقدار کے مجھے بڑا خلاف لگتا ہے. بڑا عجیب سی بات ہے. اس میں آپ نے خاتون کو اس کی نزاکت کو کہیں ختم کر دیا ہے یہ بات کرنے کے میرا بعد. جسم میری مرضی جی سے. ٹھیک ہے، خاتون کی ایک مرضی ہونی چاہیے، اس کو امپاور آپ کریں، لیکن آپ نے اس کو بے شرمی کی طرف نہ لے کے جائیں. ہمارے سوشل ایتھیکل ویلیوز ہیں، تو آپ کو جو کرنا ہے آپ نے ود ان دیٹ باؤنڈری کرنا ہے، اس کے باہر نہ جائیں. جب آپ باؤنڈری سے باہر جائیں گے تو پھر آپ اپنی شناخت کو کھو دیں گے. تو یہ میرا ہے. میں نے تو آپ کو اس لیے بات کی کہ جب آپ اتنا زیادہ ڈپرائیو کریں گے ان کو ان کے بیسک رائٹ سے، تو پھر آپ کو اس طرح کی نیگیٹو چیزیں دکھیں گی. دیکھنے کے. تو ہم کیوں کریں ایسا؟ اچھا میم، آپ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ممبر ہیں. کراچی کے اندر عورتوں کے جو شیلٹر ہومز ہیں یا دارالایمان ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کا وزٹ کیا ہے؟ بالکل میں نے وزٹ کیا ہے، اور میرا بڑا کلوز ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں. میں وہاں جا کے خواتین کی جو جس طرح سے میں نے ہسٹری سنی ہے، یقین کریں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو یہ جو شیلٹر ہومز ہیں ان کو تو ٹھیک ہے انہوں نے وہ بنا دیے ہیں، لیکن اس میں ایک سائیکالوجسٹ کو بیٹھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں جتنی خواتین آتی ہیں وہ مینٹلی طور پہ اتنی زیادہ ڈیمیجڈ ہوتی ہیں کہ وہ ان کا سارا ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے. دوسری چیز، وہاں ان کو کنسٹرکٹیو ورک کی طرف لے کے جائیں. میں نے 12 دفعہ کیا، ہم خود بھی جاتے ہیں. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتی ہوں کہ ان کو کہیں ہم ٹرپ پہ لے گئے، کہیں گھومنے لے گئے، کہیں لیکچر دے دیا. بٹ
گورنمنٹ لیول پہ یہ لازمی طور پہ ایک چیز آئے کہ ان کو جو ہے کنسٹرکٹیو ورک کی طرف لے کے جائیں، جس کا جو ٹیلنٹ ہے. اگر کسی کی دستکاری میں ٹیلنٹ ہے تو اس کی دستکاری کو اس کی طرف اس کو پروموٹ کریں. کوئی لکھنے پڑھنے والی خاتون ہے تو اس کو اس طرح سے پروموٹ کریں تاکہ یہ صرف شیلٹر ہومز ایک وہ بوجھ نہ بنے، وہ اپنے خود کفیل ہوں، اپنی پیسے کمائیں اور اچھی زندگی کو انجوائے کریں. اچھا میم، چائلڈ میرج اور اس طرح کے دیگر جو مسائل ہیں، اس پر آپ کی جماعت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے میری جماعت کے تو بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں اس کے اوپر، اور ہم نے بالکل چائلڈ میرج کو کبھی انکریج نہیں کیا. ان بحیثیت ایک ڈاکٹر بھی میں سمجھتی ہوں کہ چائلڈ میرج کو آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب آپ بالغ ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کے شادی اس کو یہ بڑا کنٹروورشل سا ایک ٹاپک آ جاتا ہے. لیکن سٹل میں یہ کہتی ہوں کہ اتنا باشعور بچہ ہو جائے اس کو پتہ ہو کہ اسے اپنی فیملی کو رن کیسے کرنا ہے. اگر آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ اس کی شادی کر دیں گے، پہلی بات آپ اس کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ ویلیوز نہیں پتہ لگیں گی. اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے کیسے کمانا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے اپنی فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے اور اس کو یہ پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے خوشی میں، غمی میں، ہر طرح کی جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کرے. اس کو پتہ ہو کہ میرے غم میں اگر میں غمگین ہوں تو میرا شوہر پیچھے کھڑا ہے، اگر میں پریشان ہوں تو میرا شوہر پیچھے کھڑا ہے. اگر اتنا ینگ ایج میں اس کی شادی کریں گے تو وہ لڑکا تو بیچارہ خود بچہ ہے، اس کو تو ابھی خود اٹینشن کی ضرورت ہے، وہ عورت کو کیا اٹینشن دے گا؟ تو اس طرح سے پھر فیملیز، میں یہ سمجھتی ہوں اتنی اسٹرانگ فیملیز نہیں بنتی. اچھا میم، سندھ میں بہت فورس کنورژن ہے اور اس پر لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کے مذہب تبدیل کر کے شادیاں کر دی جاتی ہیں. اس پر آپ کے کیا؟ فورس کنورژن تو اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام جو ہے فورسفلی تو پھیلا ہی نہیں ہے. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اسلام کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے دائرہ کار میں لوگوں کو شامل کیا تو وہ کس طرح سے شامل کیا؟ وہ ان کے اخلاق سے، ان کے طور طریقوں سے امپریس ہو کے وہ آئے تھے. آپ کسی انسان جو ہے، انسان کو آپ باندھ نہیں سکتے. اور جو ایک ریلیجن ہے، دیٹ از اے کوڈ آف لائف. آپ نے اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. آپ کیسے کسی کو فورسفلی ایک اس کی کوڈ آف لائف کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے تو سب سے پہلے آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، آپ ان کے اپنے طور طریقوں کو بہتر کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کس دائرہ کار میں اسلام کے دائرہ کار میں لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. خواتین کو اغوا کر کے اور ان کو فورسفلی مسلمان کر کے یہ بہت غلط ہے. آپ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس قدم بڑھائیں، بیٹھیں، کانفرنسز کریں، اور اس کے بعد انٹرفیتھ کی جو ہماری ہے منسٹری، اس کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا میم، جینڈر بیس وائلنس اور خواتین نسواں اور عورتوں کے معاشی بدحالی کے لیے آپ کی جماعت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے ٹرانسجینڈرس کی بات، نہیں، اوور آل جینڈر. ہاں جینڈر باعث جو ہے، دیکھیے جینڈر ڈسکریمنیشن تو آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ ہے. اگر کوئی گھر میں آپ دیکھ لیجئے تو آپ اگر کھانا بنا ہوا ہے اور چکن ہے تو وہ لیگ پیسز آپ اپنے بیٹے کو دے دیں گے، بیٹی کو نہیں دیں گے. یہ تو ہم نے گھر میں بھی یہ چیز سیکھ لی ہے، یہ تو نارمل روٹین میں بھی ہوتا ہے. نارمل روٹین میں بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے، کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ابھی ہماری رابطہ کمیٹی میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی تقریباً ہم 10 خواتین رابطہ کمیٹی کی ممبرس تھیں. تو ایسے ہوتا نہیں ہے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیے، 1 یا 2 خواتین ڈیسیجن میکنگ باڈی میں ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگ جو ہیں جتنا ڈیسیجن میکنگ میں ہم انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا تو کسی پارٹی میں الاؤ ہی نہیں ہے. ہم ابو اس چیز سے ہو کے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں. امپاورمنٹ کی بات ہے، میں آپ کو مینیفیسٹو اپنا شیئر کروں گی. آپ دیکھیے کہ ہم نے جینڈر ڈسکریمنیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بلکہ ابھی ایک یوتھ کنونشن ہمارا ہونے کو جا رہا ہے، تو وہاں جو ہے
ہم نے اس پہ وہ رکھا ہی نہیں کہ یہ خواتین کو اس طرح سے لے کے آنا، یا ہم نے یوتھ کا نام دے دیا نا اس میں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے کوئی بھی آئے. اور اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو شاید ہم گرو ہی نہیں کر سکتے. دنیا میں جب گروتھ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو ڈسکرمنیٹ کرنا چھوڑا ہے. جب آپ ڈسکرمنیٹ کرنا چھوڑیں گے تبھی آپ کام کریں گے، تبھی آپ دوسرے کی کیپیبلٹیز پہ بلیو کریں گے. اگر آپ کسی کو عورت سمجھ کے کام کریں گے تو وہ آپ کبھی بھی اس کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ اس کی کیپیبلٹیز پہ دیر ول بی آلویز اے کوشچن مارک. دیکھا جاتا ہے عام عوام آج کل جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مایوس کیوں ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی ہمارے جو پاکستان کی سیاست ہے، الیکشن سے پہلے ان کا جو کردار ہے اور الیکشن کے بعد کردار بالکل فرق ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے یہ پہلے تو خواب دکھایا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے خواب نہیں، اب انہوں نے تعبیریں دینی شروع کر دی. تو خواب میں تو پھر عوام تھوڑا سا سنبھل جاتی تھی، لیکن تعبیریں جب دیں تو اس کے بعد ان کی ناامیدی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. کوئی کام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا میکروسکوپک انالیسس کریں، ہر پارٹی اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کو گروم کرنے کے لیے، اپنا پرسنل بزنس کو گروم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. میں کسی کی بات نہیں کروں گی، لیکن ہم اپنی پارٹی، اب آپ کہیں گے کہ آپ چونکہ ایم کیو ایم کے تو آپ ایم کیو ایم کی تعریفیں کر رہی ہیں. ایم کیو ایم میں بڑا ایک اسٹرکٹ قسم کا میکنزم ہے. آپ کو اگر کوئی ملا ہے، کوئی آپ کو پوسٹ ملی ہے، تو آپ کے اس پوسٹ سے پہلے اور اس پوسٹ کے بعد آپ نے کتنا کمایا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا ایک خود احتسابی کا میکنزم ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہو جائے تو شاید یہ لوگ اپنی ذات کے خول سے نکل کے عوام میں جا کے بیٹھیں اور پھر یہ عوام کی خدمت کریں. آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ علاقوں میں ایم کیو ایم کے کارکنان، ایم کیو ایم کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں ریزرو سیٹ سے ہوں لیکن مجھے PS 110 دیا ہوا ہے، تو آپ مجھے جب دیکھیں گے تو میں PS 110 میں ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں. میں وہاں کے عوام کے پرابلمس کو ٹیک اپ کر رہی ہوتی ہوں. تو بالکل، اور یہ پارٹی واچ کرتی ہے آپ کی، ہماری پارٹی واچ کرتی ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے، کیا کیا ہے، اور اگر پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے. اچھا، دیکھا جاتا ہے کہ سندھ میں سیاست میں عورتوں کا نہ ہونا بڑی حیران کن بات ہے، اور خواتین کس طرح پارٹیسپیشن کر سکتی ہیں سیاست میں؟ دیکھیں سندھ کی بات نہیں ہے، دیکھیں بے نظیر صاحبہ ایک بہت بڑی مینٹور ہے ہماری، وہ سندھ سے ہی تھی، اور ہمارے مسلم ممالک کی سب سے پہلی وزیر اعظم تھیں، اور انہوں نے بہت سی خواتین کے لیے راہیں کھولی ہیں سیاست کی. سیاست کی بات کریں تو ہم ایک کلیکٹیولی جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ وہ انکریج نہیں کرتے خواتین کو آنے کے لیے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین آ رہی ہیں سیاست میں، پڑھی لکھی خواتین سیاست میں آ رہی ہیں. لیکن جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں پراکسیز آتی ہیں ان کی فیملی کی. اگر کوئی چودھری صاحب ہے تو چودھری صاحب کی بیگم آ جائیں گی. اگر کوئی بھی، میں کسی کاسٹ کا نام نہیں لینا چاہتی، تو کاسٹ کی پراکسیز آتی ہیں. تو یہ نہیں آنی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین جو پولیٹیکل پارٹی میں جو آپ کی کارکن ہے، آپ ان کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں، کیونکہ کام وہ کرتی ہیں گھروں میں، وہ جا جا کے لوگوں کو آپ کی پارٹی کا سارا مینیفیسٹو سمجھاتی ہیں. تو میرے خیال میں جب اتنا وہ کام کرتی ہیں تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ پھر جو پیراشوٹرز ہیں ان کو نہیں، اپنے کارکنان کے اوپر ہاتھ رکھیں. جب یہ کام کریں گے تو خواتین خود بخود آئیں گی، اور خواتین کو آپ عزت دیں گے تو خواتین آپ کی پارٹی میں آ کے بیٹھیں گی. بالکل. اچھا، بینگ اے ٹرانسجینڈر، آپ کا جو منشور ہے کیا اس میں خواجہ سراؤں کے لیے کچھ رائٹس پر کام کیا گیا ہے بالکل منشور کے حوالے سے؟ بالکل. خواجہ سراؤں کے لیے ہمارا جو ہے وہ خاص پراپر پالیسی بنی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے کہا کہ آپ جو خواجہ سرا کے لیے نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی پہ
کوٹا مختص ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے ریزرو سیٹ خواتین کے لیے کر دی، مائنورٹیز کے لیے ریزرو سیٹ کر دی، تو وائی ناٹ فار ٹرانسجینڈرس؟ وہ بھی آپ کے پاکستان کا حصہ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو نمبر 1 ان کے لیے یہ. نمبر 2 آپ نے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے میں ان کا سرٹن ریشو، ان کا سرٹن کوٹا ہونا چاہیے. جب آپ نے یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ملک کے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو آج نہیں اٹھائیں گے تو وہ کبھی نہیں اٹھیں گے. اور جتنی ڈپرائیو یہ ہماری کمیونٹی ہے، اس کو ہم نے ایک بہت بیڈ فیس بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ ٹرانسجینڈرس کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے، ان کی بھی خوشیاں اسی طرح سے ہیں جیسے آپ کی خوشیاں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس طرح سے سوچنا بھی ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے. ان کو ایک انسان سمجھے اور ان کے لیے یہ کریں، کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ ہے، اپنے وہ خوشیاں آپ کے سامنے ایکسپریس نہیں کر سکتے، تو آپ سرٹن کوٹا رکھیں ان کا ہر جگہ پہ، تاکہ وہ اپنے رائٹس کا خود سامنے آ کے لڑیں. اور ہماری پارٹی اس چیز پہ اس کا بڑا اسٹرانگ سٹینس ہے کہ نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں ان کا کوٹا ہونا چاہیے اور یہ آئیں اور خود اپنے رائٹس کے لیے لڑیں. اچھا، آپ ایک عورت ہیں، ایک عورت کا سیاستدان ہونا، گھر سنبھالنا اور پھر ایک کلینک چلانا، آپ کو کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایشوز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایک خاتون بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ میں بہت لکی ہوں کہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے، اسپیشلی مائی ہسبینڈ. آج میں جس مقام پہ ہوں میں اپنے پیرنٹس کی دعا کے بعد میرے ہسبینڈ کی ہیلپ کی وجہ سے ہوں. ہی آلویز سپورٹڈ می. اور جب بھی کوئی کام ہوا انہوں نے کہا فوزیہ آپ کرو کام. تو اگر میرے ہسبینڈ جیسے چند ایک کچھ اور مرد بھی ایسے ہو جائے تو شاید ہماری خواتین بہت زیادہ پروگریس کرے. تھینک یو میم، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ لاسٹ میں ہماری سوسائٹی کو، دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں آخر میں یہی بات کروں گی کہ ہمارے ہاں دل بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے پہلے زمانے میں گھر بہت بڑے ہوتے تھے، دل بھی بڑے ہوتے تھے. اب جس طرح سے گھر مختصر ہوئے تو دل بھی مختصر ہو گئے. میں یہ کہتی ہوں کہ محبت بانٹیں، محبت کے بیج بوئیں، تاکہ کل کو آپ کی آنے والی نسلیں محبت کی فصلیں کاٹیں، خوش رہیں اور لوگوں کو بھی خوش رہنے دیجیے. تھینک یو میم، آپ کے آنے کے لیے بہت بہت ویلکم. شکریہ. اور میں اب اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ. شکریہ، اللہ حافظ.